پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ عالیہ صاحبہ بہت شکریہ۔ ہم نے دیکھا کہ لاہور کے اندر جو جلسے کی اجازت ہے وہ آپ نے مانگی، وہ آپ کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی۔ جلسہ جو ہے وہ تو مینار پاکستان پر نہیں ہو سکا، اب آگے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی خاص طور پر لاہور کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو نادر، ہم نے تو آج اپنی اسٹریٹجی دکھا دی ہے۔ ہم نے کہا تھا آپ ہمیں مینار پاکستان پر جلسہ کرنے دینی تو ہم پورے ملک کو جلسہ گاہ بنا دیں گے، وہی ہوا۔ آج ہم نے باقی پورے پنجاب کو جلسہ گاہ بنا دیا، یہی ہوا۔ مطلب میں کیا کہہ سکتی ہوں، بے وقوفی کا ہوں، کم عقلی کا ہوں، نہ اہلی کا ہوں اس حکومت کی کہ آپ ایک جلسہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم پورے ہر این اے اور پی پی لیول کے اوپر اور ایون کچھ جگہ پر تو یو سی لیول تک پر اس حکومت کے اگینسٹ پولنگ سٹیشنز کے باہر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے۔ تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، مطلب مینڈیٹ چور تو یہ حکومت ہے، لیکن اتنی نااہل اور اتنی خوف زدہ اور اتنی ڈری ہوئی حکومت میں نہیں دیکھ سکتی۔ مطلب میرے لیے تو اٹس لائک شاکنگ کہ آپ عوام سے اتنا ڈرتے ہو۔ تو یہ پتہ چلتا ہے نہیں، لیکن عالیہ صاحبہ جو حکومت کی رائے تھی کہ وہاں پر میچز ہو رہے ہیں، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پر کرکٹ ٹیمز جو ہیں وہ موجود ہیں، تو سیکیورٹی کا جو ایک عنصر ہے جو اس حوالے سے حکومت کا موقف ہے، آپ نہیں سمجھتی کہ وہ ان کا موقف درست ہے خاص طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے؟ نادر، یہ حکومت جو ہے نا بیسیکلی سیکیورٹی رسک خود ہے۔ آنیسٹلی سپیکنگ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ سیکیورٹی رسک عوام کے لیے بن چکی ہے، اس لیے کہ امن و امان کی حالت تو بھول جائے نا، اس ملک میں ہوتی ہوئی دہشت گردی بدامنی تو آپ بھول جائے نا، یہ ہمارے لیے بھی سیکیورٹی رسک ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں زیادہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب تک کہ ہمارے سروں پر مسلط ہیں، ایک جلسے کی اپلیکیشن سے یہ اتنا ڈرتے ہیں کہ گھروں کے ریڈ، لوگوں کو پکڑنا، کارکنوں کو بند کرنا، تھانوں میں پی ٹی آئی کے پیچھے رہنا، یہ سب یہ حکومت کر رہی ہے۔ تو مطلب ہم تو سیکیورٹی رسک ہم کیا انہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے آج پورے پنجاب کے اندر سوائے ہمارے جو نارتھ ریجن کے 10 ڈسٹرکٹس ہیں جنہوں نے ثوابی جلسے میں شرکت کی، باقی ہر شہر میں این اے اور پی پی لیول پر احتجاج ہوا، ایک پتا بھی ٹوٹا، کہیں پر کسی قسم کی کوئی امن و امان کی صورتحال کریٹ ہوئی؟ لیکن پچھلے ایک ہفتے میں آپ یہ دیکھیں، ہمارے ہر کارکن کو اٹھایا گیا، اس کے پیچھے جایا گیا، اس کے گھر پر ریڈ کیا گیا، وہ نہیں ملا، اس کے بھائیوں کو لے گئے، اس کے ملازموں کو لے گئے۔ یہ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس حکومت کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، یہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے اس ملک کے اندر۔ آپ کا پرابلم صرف تحریک انصاف ہے، آپ کا پرابلم صرف وزیر اعظم عمران خان ہے، آپ کی پوری سیاست، آپ کی پوری حکومت صرف عمران خان صاحب کے گرد گھومتی ہے۔ سو ان حالات میں لیکن عالیہ صاحبہ اب جو ایک سال مکمل ہوا ہے چلیں حکومت کو، اگر ہم انتخابات کو ہی کہہ دیں تو حکومت نے تو اپنی کامیابیاں جو ہیں وہ گنوائی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت جو دعوے کر رہی ہے، جو وہ کامیابیاں گنوا رہی ہیں، وہ درست ہے؟ جو حکومت نتائج حاصل کرنا چاہتی تھی وہ کر چکی ہے؟ نادر، میں ان کی کامیابیاں بالکل آپ کو بتا سکتی ہوں۔ ان کی کامیابیاں یہی ہیں کہ کسی گھر کا چادر اور چار دیواری کا تقدس نہیں رہا۔ ان کی کامیابیاں یہ رہی ہیں کہ 25 کروڑ عوام اس وقت دہشت گرد ہے یا باغی ہے۔ ان کی کامیابیاں یہ رہی ہیں کہ صحافیوں کے اوپر پیکا ایکٹ لگا دیں۔ ان کی کامیابیاں یہ رہی ہیں کہ ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے 26ویں ترمیم لے آئے، یعنی اپنی مرضی کے جج لے آئے، ہر ہائی کورٹس کے اندر اپنی مرضی کے فیصلے کرا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو کس طرح سے کس نئے کیس میں جیل میں رکھنا ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر کون سی نئی ایف آئی آرز اور پرچے کرانے ہیں، کارکنوں کو کیسے روکنا ہے، جلسے کی اجازت کیسے نہیں دینی۔ غریب تر ہو گیا، تاجر رل گیا، کسان رل گیا، صحافی رل گیا، شاعر رل گیا، فنکار رل گیا، عوام رل گئی۔ یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے۔ اب اس حکومت کی کارکردگی، اس کے بعد آپ مطلب اشتہار لگائیں، آپ اس کے بعد اپنی کامیابی کے خود ہی سے ڈھول پیٹیں، تو عوام تو آپ کو گالیاں نکال رہی ہے۔ عوام میں تو آپ اتنے غیر مقبول ہو چکے ہیں کہ آپ عوام میں نکل نہیں سک رہے ہیں۔ آپ بند کمروں کے اندر اپنے لوگوں کو بلا کر کئی دنوں کی مارکیٹنگ کر کے آپ ایک پلان کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز ٹک ٹاک پر ڈالتے ہیں، ساری تشہیر ٹک ٹاک تک رہ گئی ہے۔ مطلب
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑا پنجاب صوبہ ہے، اس کا آپ نے اگر کسی کو چیف منسٹر بنانا ہی تھا تو مطلب اس کے لیے کوئی تو کمپیٹنٹ بندہ ہونا تھا. ایسے لوگوں کو بنا دیا، ان کو تو ٹک ٹاک کا ایک اکاؤنٹ بنا کر کچھ فالو شپ دے دینی چاہیے تھی آپ کو. حکومت مطلب ہمارے نہیں پنجاب کا کیا، پاکستان کا کیا، اس ملک کا پورا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. نہیں لیکن عالیہ صاحبہ جو فگر حکومت کی جانب سے جاری کیے جا رہے ہیں وہ معیشت کے حوالے سے ہوں یا آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے ہوں، وہ فگر بھی دے رہے ہیں. اب اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ حکومت کا وہ فگر جو ہے وہ درست نہیں ہے تو پھر آپ فگر سامنے لے آئیں کہ معیشت ٹھیک نہیں ہوئی، آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، حکومت تو فگر دے رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے، ہم ان کا جواب نہیں دیں گے؟ آج ہم اپنے پرامن احتجاج میں مصروف تھے، فگر ٹو فگر جواب ہوگا. جی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آئی ٹی سیکٹر ان کے لحاظ سے بوم کر رہا ہے اور یہاں پر ہمارے سٹارٹ اپس جو ہیں اور وہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر بالکل جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے ان کی فائر وال لانے سے، ان کا انٹرنیٹ کے اوپر پابندیاں لگانے سے، ایکس کو بند کرنے سے، ٹک ٹاک کو کبھی بند کرنے سے، ان چیزوں کو کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر گرو کر رہا ہے؟ مجھے صرف اتنا جا کر ایک بندہ مطلب آپ کے سامنے آپ کا کیمرہ مین کھڑا ہوگا، آپ اس سے پوچھ لیں کیا وہ اپنے بچوں کی فیس دے پاتا ہے؟ جی کیا وہ اپنے بجلی کا بل، گیس کا بل افورڈ کر پاتا ہے؟ چلیں اگر وہ یہ دونوں چیزیں کر پاتا ہے تو کیا وہ ایک وقت کا کھانا کھا پاتا ہے؟ یہ بیسک فگرز ہیں. مجھے یہ بتا دیں جہاں عمران خان گروتھ جی دے رہے تھے، بوم تھی، انڈسٹریز لگ رہی تھی، تاجر خوش تھا، کسان خوش تھا، ہر طبقے میں خوشحالی آ رہی تھی. حالات یہاں پر دیکھ لیں، ہر طبقہ رو رہا ہے، ہر طبقہ رل گیا اس حکومت کے انڈر.